مغربی بنگال سے سید محمد حسین عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید جو کہ ایک گمراہ طالب علم ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ حضور محدث کبیر اطال اللہ عمرہ اپنے مجلس میں موضوع حدیث بیان کرتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ ثبوت کے طور پر اس نے ایک آڈیو کلپ پیش کی ہے جس میں حضور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ زید کا دعویٰ ہے کہ اس حدیث کے راوی روح بن جناح کے بارے میں امام ابو زرع الرازی کا قول ہے کہ وہ غیر معتبر راوی ہیں اور ان سے دلیل نہیں لی جا سکتی ہے۔ نیز امام نسائی نے بھی انہیں غیر معتبر قرار دیا۔ اس بنیاد پر زید کا کہنا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ حضرت اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محدث کبیر اس دور کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ علم حدیث میں ان کا تبحر پوری دنیا میں مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت دے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ہم تمام اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے۔ ان کا یہ وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ موضوع حدیثیں بیان کریں، وہ اعلیٰ درجے کی مستند روایتیں، خصوصاً وہ شیخین کریمین یعنی بخاری اور مسلم کی روایتیں زیادہ بیان کرتے ہیں۔ خاص طور سے ان کے بیان میں بخاری شریف کی روایتوں کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے اور بھی حدیثیں بیان کی جن کی سندیں صحاح ستہ میں نہ ہوں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ موضوع حدیثیں بیان کرتے ہوں۔ رہی بات یہ کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اس کے تعلق سے اس طالب علم گمراہ جسے کہا گیا، اس نے یہ بیان کر دیا کہ فلاں راوی جو ہے فلاں راوی کے تعلق سے فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کے تعلق سے فلاں کا قول یہ ہے۔ اس طرح کے اقوال اسماء الرجال کی کتابوں میں بہت ملتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کے نقد جو ہے اور کسی کی قدح وہ ہر حال میں معتبر ہو، بلکہ کسی بھی راوی کے تعلق سے ناقدین، ماہرین جرح و تعدیل، اسماء الرجال کے ماہرین علماء ہیں، وہ جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو مسلم طور پر مان لیا جائے، بلکہ ان کی بات کو بھی جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے صرف یہ کہہ دینا کہ امام نسائی نے فلاں راوی کے متعلق ایسا کیا تو دیگر لوگوں نے کیا کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ حدیث پاک مقبول ہے، متداول ہے، فقہائے کرام اسے استعمال بیان کرتے ہیں۔ علامہ حسکفی جن کو خاتمۃ المحققین کہا گیا، علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں اسے بیان کیا، بہت سارے فقہائے کرام نے اسے بیان کیا۔ تو محدثین کرام کے نزدیک اگر اس کی سند پر کچھ کلام بھی ہو اور فقہائے کرام اسے بیان کریں تو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔